اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اردو میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے، پسند کیے جانے والے جو ہمارے اہل قلم ہیں وہ جناب احمد عدنان طارق، جن کا تعلق میرے نانکے شہر فیصل آباد سے ہے۔ تو یہ میری ایک محبت کی ایک یہ وجہ بھی بنتی ہے، لیکن محبت کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شعبہ اپنایا لکھنے کا وہ بڑا مشکل ہے، لوگ اب بچوں کے لیے نہیں لکھ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے ادب خریدنا بھی اب بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں انگریزی رسالے بچوں کے لیے شروع ہوئے تھے، وہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا کہ آہستہ آہستہ وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جو پرانے رسائل ہیں اس میں سے اگرچہ نو نہال اور تعلیم و تربیت تو شائع ہو رہا ہے، لیکن صرف نو نہال واحد پرچہ ہے جس نے اپنا معیار ویسے کا ویسے ہی۔ اگر ہم اس کی 70 سال پہلے والا شمارہ دیکھیں اور آج کا شمارہ دیکھیں تو اس میں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دیتا، سوائے اس کے کہ نئے لکھنے والوں کی ایک پنیری لگ گئی ہے۔ اس پنیری کے اندر جو سب سے اہم نام ہے وہ جناب احمد عدنان طارق، آج ملتان ٹی ہاؤس میں موجود، یہ بچوں کی کانفرنس کے لیے ملتان تشریف لائے تھے۔ ہم نے ان کو زحمت دی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اس وقت ان کے پہلو میں اردو شاعری کے ایک مکمل عہد ہیں، جناب قمر رضا شہزاد موجود ہیں۔ ان کے دوسرے پہلو میں انشائیہ نگار ہیں، مزاح نگار ہیں، نقاد ہیں، کالم نگار، تجزیہ نگار جناب اظہر سلیم مجوکا ہیں، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اردو صحافت کا ایک بہت بڑا نام جسے ایک معتبر نام کہتے ہیں، شاعری کے حوالے سے مقبول ترین نام ہے، پوری دنیا میں ان کی شاعری پسند کی جاتی ہے، مزاح نگار، خاکہ نگار اور نقاد، ان کے فن کی بہت سی جہتیں ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ وہ بھی آج احمد عدنان طارق کے ساتھ موجود۔ جناب رضی الدین رضی میرے دائیں طرف اردو شاعری کا ایک ایسا حوالہ کہ جن کی شاعری کو ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے، نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے جیسے شاعری کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دانشور ہیں، اسکالر ہیں جناب سید سہیل عابدی صاحب، اور ان کے ساتھ ملتان کا ایک مکمل دبستان ہے اپنے کام کے حوالے سے۔ کام بھی ایسا کیا جو شاید کوئی اور نہ کر سکے۔ انہوں نے سب سے اہم کام ماں پر کیا، افسانے، انہوں نے طنز و مزاح لکھے، خاکے لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو جو چیزیں ان کو پسند آتی گئیں اخبارات، رسائل، جرائد میں، ان کے تراشے جمع کر کے ان کو بھی کتابی صورت میں جناب حبیب الرحمن بٹالوی صاحب اپنے علاقے بٹالہ کو بھی انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ نوجوان شاعر ہیں، صحافی ہیں جناب عمران شہزاد۔ تو یہ چھوٹی سی ایک محفل ہے لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مکمل ادارہ رکھتا ہے۔ میں عدنان بھائی صرف آپ سے مختصراً جو پوچھنا چاہوں گا کہ لکھنے کا آغاز کب سے کیا اور کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں؟ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ، اتنا بڑا آنر ہے میرے لیے، بہت سی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب سے میں لکھ رہا ہوں، لکھنے کی وجہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن جب سے میں لکھ رہا ہوں تو وہ آپ کا جو شفقت کا ہاتھ ہے وہ میرے سر پہ ہی ہے۔ قمر بھائی کے ساتھ بھی علیحدہ علیحدہ، مجوکا صاحب، رضی الدین رضی صاحب کا تو میں ویسے ہی بڑا شائق ہوں۔ پرسوں جب آپ سے بات ہوئی تو سب سے پہلے میں نے کہا جی کہ ان کو سر زحمت ضرور دیں، تو ابھی تعارف ہوا ہے ادھر محفل میں بھی۔ سر میں اس دور کی پیداوار ہوں نا جہاں ٹی وی نہیں ہوتے تھے گھروں میں، کوئی ٹیلی ویژن تھا، اور جو ہماری ایلیٹ فیملیز تھیں نا جی، جو پڑھی لکھی فیملیز تھیں، ان کے بچے جو ہیں وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے طور پہ ناول ہی پڑھتے تھے بچوں کے۔ اب تانلے والا میں جب میں چھوٹا تھا تو یا میرے گھر میں ٹیلی ویژن تھا یا ایک اور گھر میں ٹیلی ویژن تھا، تو صرف 2 ٹیلی ویژن تھے۔ تو اس دور میں جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ فیروز سنس کے ناول پڑھتے تھے، لیکن ان کے لیے مشکل بہت تھی۔ مجھے تھوڑی سی آسانی تھی کیونکہ میری والدہ ہیڈ مسٹرس تھیں، تو ان کے اسکول میں یہ کتابیں آتی تھیں، تو اسی سے شوق پیدا ہوا۔ جب میں 8th 9th میں ہوا، بلکہ میں 7th میں تھا، تو میں نے پہلی تحریر لکھی۔ وہ اس میں یہ تھا کہ جی آپ اپنے والد کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا والدہ کو زیادہ کرتے ہیں۔ امروز میں میری پہلی چھپی تھی 74 میں، تو یہ تھا کہ اگر آپ فادر کو کرتے ہیں تو کیوں، اگر مدر کو کرتے ہیں تو کیوں۔ تو میں نے لکھا تھا کہ جی میں فادر کو، حالانکہ میں ماں کے ساتھ رہتا تھا، اٹیچ بھی زیادہ تھا، لیکن میں نے لکھا جی کہ میں فادر کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ سگریٹ نہیں پیتے، تو وہ پیتے تھے۔ تو امی نے جب ان کو بتایا کہ یہ سگریٹ کا لکھا ہے تو انہوں نے کہا بچے نے جھوٹ بولا ہے تو اس جھوٹ کو میں نے سچ کرنا ہے، اس کو نہیں بتانا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ تو انہوں نے سگریٹ چھوڑے میرے لیے۔ تو یہ سٹارٹ تھا
9th 10th میں میں تعلیم و تربیت میں مستقل چھپنے لگ گیا تھا. یہ وہ دور تھا جب اشتیاق احمد صاحب اللہ جنت نصیب کرے وہ مجھ سے سال پہلے آئے. حاجی رؤف پاریک کراچی والے جو ہیں وہ بھی 1 سال پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا. یہ ہم سے سینئر ہو گئے کیونکہ ان کے 2 ناول چھپ گئے فیروز سنس کی طرف سے. تو اس دور میں یہی تھا کہ فیروز سنس سے جو چھپ جاتا تھا وہ دوسروں سے لیڈر ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد میری مدر کی ابرپٹلی ڈیتھ ہو گئی. شی واز 36 سال کے تھے اور میں صرف 15 سال کا تھا. تو پھر تانلیاں والا سے فیصل آباد آئے. تب یہ اسلم رائی نسیم اجازی جیسے بچے کرتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہونے میں پھر یہ سفر نامے سٹارٹ ہو گئے. تب پھر 2010 میں ایک تھانہ میں ایس ایچ او تھا تو مجھے فائر لگ گیا. میری رائٹ لیگ جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی. تو تب پھر میں جب بالکل مر رہا تھا اور میں ہل نہیں سکتا تھا تو اتنی تکلیف میں یا آپ کو ماں یاد آتی ہے یا پھر اللہ میاں یاد آتا. تو میری ماں کے ساتھ یہ کتابیں اٹیچ تھیں. تو میں نے گاڑی نکالی. میں نے کہا اس طرح نہیں مرنا. میں نے پھر یہ کتابیں کلیکٹ کی. تو گاڑی آگے موو ہوتی تھی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں معذور نہیں ہوں بلکہ گاڑی آگے کو موو ہو رہی. سین چینج ہوتے تھے. تو پھر یہ کتابیں اکٹھی کی. پھر میں نے اسے 70 سے پڑھنا شروع کیا دوبارہ جہاں سے چھوڑا تھا. پھر کو 500 ہائی سکولز کی لائبریریز میں نے مینٹین کروائیں. تب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ لائبریریز ختم ہو گئی. تو 3 سال مشن ہے میرے جی گورنمنٹ کی طرف سے نمیبیا کمبوڈیا بوسنیا. تو وہ میں نے دنیا دیکھی تھی. پھر میں نے لکھنا شروع کیا. تو میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لکھنا شروع کیا اس لیے جلدی پاپولر ہوا. کچھ وہ میرے ساتھ فینٹیسی تھی کہ میں پولیس آفسر تھا اور پولیس آفسرز نے بچوں کے لیے نہیں لکھا تو جلدی پاپولر ہوا. تو وہ جو لیک آف اپریسیشن تھا جو میری ٹانگ کی وجہ سے یونیفارم میں چھپاتا تھا وہ اپنی ٹانگ کو تو وہ مجھے دوبارہ اپریسیشن ملنی شروع ہوئی کتابوں کی وجہ سے. تو آج سبھی کہتے ہیں کہ میں نے ریسٹور کیا کتابوں کو. ایکچوئل حالات یہ ہیں کہ ان کتابوں نے مجھے دوبارہ ریسٹور کیا. تو اب یہ میرا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نئی زندگی دی ہے. تو وہ میں نے اسی دن سے وقف کر دی تھی. نالج زیادہ تھی بچوں کے ادب کی. ابھی جو ہے وہ 90s کے بعد کی سارے لوگ ہیں تو ان کو بیسیکلی وہ جو سنہرا ادب تھا یہ اس دور کی پیداوار ہیں جس دور میں بچوں کا ادب انحطاط کا شکار تھا. اشتیاق احمد صاحب اور اے ایم حمید صاحب کے بعد وہ اپنی اپنی لائن پہ لکھ رہے تھے. تیسرا بندہ بڑی دیر کے بعد نذیر امبالوی صاحب آئے اس فیلڈ میں. تو ایک بڑا ویکیوم تھا. تو 2013 کے بعد پھر میں نے ڈاؤن ٹاؤن لکھنا شروع کیا. کے ساتھ بھی تعلق ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل زمانے کا بھی دور آ گیا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ترجمے کر لیے اور ہمارے بچے چونکہ انڈین تو ان کی لینگویج بھی ہندی ہو رہی ہے اب اردو نہیں ہو رہی. اس کو چینج کرنے اب تو بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں. مطلب اے آئی کے بعد اب چیزیں پاسبل ہو گئی ہیں کہ پہلے ہمیں کسی کو تلاش کرنا پڑتا تھا. اب تو آپ اے آئی کو اور جو لوگ ماہر ہیں وہ اس سے کام لے رہے ہیں. اے آئی کو ایک کمانڈ دے کر اگر ان ہندی جو کامکس ہیں اور بچوں کے کارٹونز ہیں ان کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کروایا جائے تو ہمارے بچے بہت ساری چیزیں جو من چاہا یہ وہ ہندی کے لفظوں کے ساتھ آشنا ہو رہے ہیں ان کے ہاں. اور بہت سارے لفظ ہیں جو بچے ہمارے بول رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس پر کیسے آپ دیکھیں سر 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہمارا سنہرا ادب کا دور تھا نا جی تب بھی 50 رائٹر تھے اور ایک ہی کیلیبر کے تھے. مقبول جہانگیر صاحب تھے, جبار توقیر تھے, سلیم احمد صدیقی, زبیدہ سلطانہ, اشتیاق احمد بھی آ گئے, اے حمید صاحب تھے, عزیز اسری تھے. یہ سبھی لوگ جو ہیں ایک ہی پائے کے تھے اور سبھی جو ہیں وہ بہت اچھا لکھتے تھے. ان کا آپس میں بے تحاشا کمپٹیشن تھا. کمپٹیشن اس وقت بھی تھا لیکن آج کل یہ ڈیجیٹل دور کا ہو گیا جی تو اس کے ساتھ چینج نہیں ہوا. آپ دیکھیں مجھے آپ نے یہ کویسچن اس وقت کیا جب میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ میں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا. ایک تو وہ ہماری ہی جو ثقافت ہے وہ ملتی جلتی ہے. اب جو کامک سیریز میں جیلم بک کارنر کی طرف سے میں نے آپ کو ابھی دکھایا وہ بڑے لمبی چوڑی کامک سیریز ہے اور اس میں وہ بلیک اینڈ وائٹ کی لڑائی ہے. تو وہ شروع سے ہماری مت کی طرح ہی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں حضرت خضر بھی ہیں وہ روشنی دکھاتے ہیں اور مطلب جو ہے نا ایک خضرا مقام ہے وہاں سے اس کو بشارت ہوتی ہے. اور یہ پرانے جنگجو جو ہیں
ان کے ساتھ پھر یہ فائٹ کرتا ہے. اس کا اپنا باپ جنگجو ہوتا ہے, یہ بڑا پرابلم ہوتی ہے اس کو کہ میرا باپ مجھے چھوڑ گیا, ہم غریب ہو گئے. بعد میں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی میں بھی اسی واریر فیملی سے ہوں, اور میں نے بھی تاریخ میں ہسٹری میں اسی طرح جو ہے, ایلیا اس سیریز کا نام ہے. دیکھیں سر, میری جاب ایسی تھی جس میں CS پی ہوتا نا جی, تو آپ کو پتہ ہے بہت سے سر جانتے ہیں کہ جی آپ جو بھی لکھ لیں تو آپ کو اپریشیٹ کیا جائے. میری جاب پرابلم میری یہ تھی کہ میں SHO لگا ہوتا تھا, تو میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ تھا کہ اگر میرے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے تو پہلا کویسچن یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس پیسے, آپ کے پاس یہ ٹائم کہاں سے آیا ہے. مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ بڑی کوئی زبردست چیز ہے, میرے لیے یہ تھا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم کیسے بچ گیا. تو یہ تنہا میں نے, آپ کو پتہ ہے جی, یہ کیمسٹری چینج کی ان کتابوں کا سٹینڈرڈ اپ کیا جی. پھر اب میں اس لیول پہ ہوں کہ چلے ادارے جو ہیں وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, مجھ پہ بلیو کرتے ہیں. ایک ادارے کا میں ایڈیٹر بھی ہوں. تو دس از سٹارٹ, یہ کامک سیریز جو ہے یہ سٹارٹ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ وہی کرنا. پھر میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے سر, تو اس میں جو کرتا ہوں وہ میری جو سٹوریز ہیں ان کو میں وہ کامیکل ٹائپ پہ, مطلب اس کو وہ کر کے, تو مطلب جو ہے نا جی وہ میں کارٹون جی میں نے وہ اپنی کہانیوں کو میں نے کرنا شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو جی سر. ہم اس محفل میں ان کے نامور شاعر, اسکالر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا علوم عالم پر جو نظر ہے وہ سب سے کہیں زیادہ ہے. میں جناب نواز شریف ندیم صاحب آپ کو احمد عدنان طارق کی اس محفل میں جو بچوں کے لیے لکھتے ہیں, اور ان کی اب تک 50 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. حال ہی میں انہوں نے داستان امیر حمزہ جو کلاسیکل ادب ہے بچوں, اس میں سے کہانیوں کا انتخاب کیا ہے. تو میں نوازش بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو احمد عدنان طارق صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے, اور اسے ایک مکالمہ چل رہا ہے, اوور ٹو قمر رضا شہزاد. قمر رضا بھائی بھی ساتھ ہیں, یہ اس میں کوئی دو قمر رائے رضا نہیں بھائی ساتھ ہیں. کہ صاف ظاہر ہے کہ بچوں کا ادب لکھنا فی زمانہ ایک لکھاری کے لیے, ہمارے ہاں بہت کم لکھاری جو ہیں بچوں کے ادب کی طرف آتے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایک ریٹنگ ہے, یا ہم جو ایک بڑے سیناریوں میں نہیں جا پاتے, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچوں کا ادب نہیں لکھتے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بچوں کا ادب لکھتا ہے وہ انتہائی ایک تو مشکل ٹاسک ہے, اور بہت کم لوگ, کیونکہ بچوں کے آپ جب تک بچوں کے ذہن تک نہیں پہنچیں گے اور وہ جو کچھ پسند کرنا چاہتے ہیں اور آپ وہ نہیں لکھیں گے تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو جو رائٹر جو ہے جیسے احمد عدنان ہے, میں احمد عدنان کو بہت پہلے سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کے ادب کے حوالے سے کام کو جانتا ہوں, اور انہوں نے جو جتنی سنجیدگی اور جتنے پیشن سے اپنا کام کیا ہے, بہت کم لوگ ایسے جو ہے مجھے نظر آتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ. کیونکہ باقی تو صاف ظاہر ہے خدا نے انہیں بڑی عزت دی ہے, کیونکہ یہ جو بچوں کے ادب میں جو چند ایک نام ہمارے نمایاں نظر آتے ہیں ان میں احمد عدنان ہے. یہ اور ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے جہاں آپ دن رات مجرموں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہو, آپ نے ایک معصوم بچے کے حوالے سے ایک بات کہنی ہے اور ان تک سٹوریاں پہنچانی ہیں, اور ان کی سٹوریاں وہاں تک پہنچتی ہیں اور بچے ان سے بے اتنا محبت کرتے ہیں. تو اور باقی صاحب ذرا سوال آپ نے کیا, میرا بھی عدنان سے ایک سوال ہے, کیونکہ یقیناً ان کا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا کہ ترجمہ جو ہے اپنے طور پر آئے. تو اب جیسا کہ کتاب کے ساتھ جو ہے تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے بڑے لوگوں کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم جب بچوں کا ادب لکھتے تھے تو ایک خاص طرح کا, ہمارے انکل تھے یا چچا جان تھے, تو ان کے ساتھ ایک محبت اور ایفیلیشن بہت زیادہ ہوتی تھی. اور اچھا وہ چھوٹی موٹی جو ہے نا ہماری چپکلش بھی چلتی تھی, کہانی میں کمپٹیشن, بچوں میں زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ بچوں کا بچے لکھتے ہوئے نا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا بچہ ہے, کیونکہ آپ تو صاف ظاہر ہے اب اس حصے میں ہیں عمر کے کہ آپ نے لکھا اور بچوں کو کیا, کیا وہ بچے جو ہیں کہ اب اسی طرح لکھ رہے ہیں, اور آپ کو کوئی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ بچے جو ہے آئندہ چل کے لکھیں گے بچوں کا ادب, اور اس کے آگے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سر, ہمارا جو ڈیلیما ہے نا جی, وہ ہوا یوں ہے کہ جب مارشل لا آیا 77 کا, تو اس وقت بہت سے کنٹینر آتے تھے کتابوں کے, وہ کتابیں ترجمہ ہوتی تھیں. ان میں بچوں کے رائٹر, ہمارے بچوں کے رائٹر جی, جو نامور بچوں کے رائٹر آپ سب کو دیکھ لیں, وہ پروفیسر تھے, اور انگلش کے پروفیسر, وہ سب ترجمہ کرتے تھے, اور انہیں سعید لق صاحب نچاتے تھے. وہ اتنے بڑے ایڈیٹر تھے فیروز سنس کے کہ انہوں نے اشتیاق احمد صاحب سے, اللہ جنت نصیب کرے, ان سے انگلش کا ترجمہ کروایا.
خونی جنگل ولٹ پرائس کا ایک ناول تھا، اس کو ترجمہ انگلش کا اب اشتیاق احمد صاحب اپنی تبادادی کی وجہ سے جانا جاتے ہیں، لیکن ان سے بھی انہوں نے ترجمہ کیا۔ جبار تقیر ہمارے ایک ایسے رائٹر ہیں جو UNO کے ایوارڈ یافتہ تھے، میرا نام منگو ہے، 5 لاکھ ان کے جو ناول ہیں، تو انہوں نے ایک ان کی کتاب تھی آدھا آدمی، اس میں وہ سائنس فکشن لکھ دیا انہوں نے، اور یہ سب کروا رہے تھے سید لک صاحب، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ ہماری ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہے ہمارے ملک کے بارے میں کہ جب وہ ماشاء اللہ آیا تو اس کے بعد جو ہے نا جی وہ ہمارا جو سارا ادب تھا نا جی اور جو فنون لطیفہ تھا وہ نوز ڈائیو ہوا، اس میں بچوں کا ادب بھی تھا، اس میں ہماری کتابیں آنی بند ہوگی، انگلش کی کتابیں آنی بند ہوگی 77 میں۔ جب انگلش کی کتابیں آنی بند ہوگی تو ترجمہ بند ہو گیا، ترجمہ بند ہو گیا تو ترجمہ نگار جو اپنی موت خود ہی مر گیا۔ تو 2 بندوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، ایکسٹرا آرڈنری بڑے رائٹر تھے اشتیاق احمد صاحب اللہ جنرل اور ایم عیسیٰ صاحب اللہ جنرل سے۔ ایم عیسیٰ صاحب کی سیریز کامیاب ہو گئی امبر ناگماریہ سے، اور انہوں نے اس کو وہ کھانے زارہ روٹی ان کی چلتی اسی سے وہ لکھتے تھے، تو وہ پروفیشنل رائٹر تھے، تو انہوں نے جو پہلے 100 حصے لکھے وہ بڑے زبردست تھے، بعد میں پھر انہوں نے اس کو لمبا کیا۔ اسی طرح اشتیاق احمد صاحب نے بہت چھوٹے ٹاپک لے کے نا جی تو وہ مکالماتی انداز میں ان کو کر کے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ان کے ناول وہ فاروق فردانہ جاسوسی ناول جو تھے، تو اس دوران جو ترجمہ نگار تھے وہ اپنی موت مر چکے تھے، کمپٹیشن بچا نہیں تھا۔ اسی دور میں پھر دعویٰ اکیڈمی آئی، پھر وہ سوشل سٹوریز کا جو ہے نا جی وہ ایک لمبا سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ ایک حصہ ہمارے ادب کا وہ ہے، ایک حصہ جو ترجمہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ترجمہ میں اس وقت جو ہمارے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اکیلے ہی 40 سال سنبھالا بچوں کا ادب، نذیر امبالوی صاحب، ان کو میں نے بات کی، میں نے کہا بھیا اب آپ نمبر 1 سلاٹ پہ ہیں اور پہلے بھی تھے، اب نمبر 1 سے کہاں جانا ہے آپ نے؟ نمبر 1 کے بعد تو انفینٹی وہ اللہ بھی ہے، تو آپ باہر کا ادب پڑھتے نہیں، تو پھر آپ کس کے ساتھ کمپٹیشن آپ کا؟ یا تو نمبر 1 پہ رہیں گے یا اس سے نیچے آئیں گے، اوپر تو نہیں جا سکتے۔ تو آپ کو کسی احمد عدنان طارق کی ضرورت ہے جو انگلش اور دوسری لینگویجز پڑھتا ہے۔ میری کہانیوں کے ساتھ آپ کمپیٹ کریں گے تو آپ کا ہنر بھی بڑھے گا اور مجھے بھی کوئی خیال آئے گا کہ یار میں تبادات زیادہ لکھوں۔ تو کیونکہ میرے مدر ہیڈ مسٹریس وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے انگلش تھی، میرے فادر ایم اے، اور پھر میں نے یورپ 27 سال کی عمر میں سارا یورپ دیکھ لیا، تو ذرا میرا فوٹے جو ہے، میں خود ایم اے انگلش ہوں تو میرا فوٹے انگلش لٹریچر تھا، تو میں نے ایسی کہانیاں ڈھونڈی۔ ابھی میرے بارے میں یہ تاثر ہے کہ شاید میں ترجمہ میں نے کیا زیادہ، میں نے ایسی کہانیوں کا ترجمہ کیا جن کا ماں باپ کو نہیں، یہ ماں بولی کہانیاں ہیں، منہ بولی کہانیاں جن کا رائٹر کو نہیں۔ if they can be adopted in French or they can be adopted in Russian languages, why not in Urdu؟ تو ان کہانیوں کو چینج کر کے ان کو اپنے انداز سے ڈھال کے وہ بہت سی کہانیاں جو ہے نا جو اردو ادب کا جو ہے نا جی وہ لوک ادب، ان کا لوک ادب جی سر کیا وہ کسی کی سٹوری نہیں۔ لیکن میں یہ جو ہمارا وہ ڈیم ہے تربیلا ڈیم، اس پہ میں اپنا نام لکھ دوں تو میرا تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کر رہے نا جنہوں نے بنایا، میرا صرف یہ کام تھا کہ میں اس کو پروجیکٹ کروں، اور میں نے کیا۔ ابھی آپ کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، قومی ادارہ، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ گجرانوالہ سے سٹارٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہاں ایکیڈیمک بہت بڑھ جاتی ہے، وہاں فوجی اسکول بہت ہے، پالیہ، منڈی بہاؤدین، آگے سارا جو ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو وہ بہت کیئر کرتے ہیں، آپ ادھر جائیں نیشنل بک فاؤنڈیشن میں، وہ آپ کا اکیڈمی آف لیٹرز تو ہے ہی ترجمہ، آپ دوسری سائڈ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھیا جو آپ میٹیریل لے کے آئے ہیں کیا وہ انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کرنے کے قابل ہے، کیونکہ ہمارا تو قومی ادارہ ہے، ہم نے تو باہر بھی بھیجنی کتاب۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تبادادی اتنی اچھی تبادات نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ ترجمہ کر کے لائیں، ہم اس کو مطلب جو ہے نا جس سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے نا جی وہ پہ۔ تو یہ کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بائرز ہیں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، جسٹ اپر کلاس، اپر مڈل کلاس، تو اس کے پیرنٹ کسی کتاب کو دیکھیں گے تو اگر وہ ان کو اچھی لگے گی تو وہ لیں گے نا، میٹیریل تو بعد کی بات۔ ابھی وہ ہارڈ بائنڈنگ میں کتاب دیں گے، کسی بچے کو تحفے میں دیں گے، کسی کو لائبریری میں رکھنے کے لیے دیں گے، کسی کو بستے میں، کسی کی سالگرہ پہ دیں گے، خوبصورت کتاب جو ہے تو اس میں میٹیریل بھی اچھا نکل آئے گا تو وہ آٹومیٹکلی انکلائن ہوں گے۔ تو اب دیکھیں نا، میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ بھیا آپ کی کتابیں نہیں بک رہی، میری کیوں بک رہی، میرے 6 7 ایڈیشن کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اچھی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ ان کو دھوکہ دیں گے، میٹیریل اچھا نہیں ہوگا، کہانیاں اپ ٹو مارک نہیں ہوں گی تو وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ یہی ہو رہا ہے جی۔ آج بھی کتاب اچھی جو ہے نا جی
وہ سیل ہوتی ہے، وہ آپ کا یہ میرے ساتھ سامنے ایکسپیرینس ہے۔ اور پھر اچھا ادب جو ہے جی، اب یہ داستان امیر حمزہ سر، اس کو آپ نے پڑھا ہے جی، مقبول جہانگیر صاحب کا، ہماری سب سے فیوریٹ یہی کتابیں ہوتی تھیں، بادشاہ خواب اور پرسرار جزیرہ سر۔ اس میں بہت سی ٹیکنیکل تھیں، لیکوناز تھے، اس میں امیر حمزہ کے ایک بیٹے ہیں عمر بن حمزہ، ان کو انہوں نے عامر بن حمزہ لکھا ہوا تھا۔ 7 بن قبال شہریار، ان کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ کدھر سے آتے ہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ ان کو ملٹیپل میرجز تھی، انہوں نے تو ایرانین کنیکشن ہی دکھایا نا، شہزادی مہر نگار کے ساتھ ان کی شادی، اور اسی کی وجہ سے جنگیں، لیکن ان کی شادیاں تو پہلے ہو چکی تھی، روم کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوتی، جس میں عالم شاہ تھا۔ تو وہ پھر میں نے ان کو ایک تو الیبوریٹ کیا اس کی تلخیص جو مکمل کی، سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی ہلیریس رکھا جتنا مقبول جہانگیر صاحب کا تھا۔ میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک دفعہ اور ٹرائی ہوئی تھی، وہ اللہ جنت نصیب کرے، نظر زیدی صاحب نے شیخ غلام علی اینڈ سنس کے لیے اس کی تلخیص کی تھی، وہ بکی نہیں، نہ وہ کتاب کہیں گئی، تو وہ ایکسپیرینس میرے لیے بڑا بٹر ایکسپیرینس تھا۔ اب یہ کتابیں جتنی خوبصورت چھپی ہیں، اب انہوں نے قیمت زیادہ رکھی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے، اب اس کا چل یہ رہا ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ زیادہ بک رہا ہے، دوسرا کام بک رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ آتے ہیں لیکن 1700 اس کی قیمت ہے 2 کتاب، اس کا مطلب 950 میں یہ کتاب جو ہے نا جی وہ مل رہی ہے۔ تو وہ پیرنٹ بیچارے جو ہیں نا وہ ایک ہی حصہ لے کے دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ دیکھتے ہیں، تو بس تنہا لگے ہوئے ہیں جی، اللہ کرم کرے۔ اب یہ میں ایڈیٹر بناؤں تو جتنے میرے رائٹر دوست ہیں سب کو اوپن آفر ہے کہ بھیا وہ جو مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی بچوں کی کتابیں جو ہیں وہ 60 ہزار روپے، ایک ہی ادارہ ہمارا 70 ہزار روپیہ لے کے کتاب چھپ رہی، ڈو کم ٹو می، انتہائی خوبصورت کتابیں چھپیں گی آپ کی، ایک دفعہ آپ کو موقع دیا جائے گا، لیکن ایڈیٹر میں ہوں، مجھ سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کی کتاب اچھی ہے، مزے کی کہانی ہے، اپ ٹو مارک ہے، تو فری آف کاسٹ چھپے گی۔ اگر دوسری کتاب آپ کی چھپنے کے قابل ہوگی تو دوسری چھپے گی، اس کے بعد آپ کو معاوضہ بھی اسٹارٹ ہوگا۔ لیکن اگر آپ لکھتے ہی ایسے ہیں کہ وہ آگے نہیں، تو کوئی دکاندار جو ہے وہ کیسے گھاٹے کا سودا کرے؟ آپ نے اس کو کما کے دینا ہے تو آپ کو پیسے ملیں۔ لے آئیں لے آئیں لے آئیں۔ احمد عدنان طارق صاحب، آپ کا ایک بڑا نام ہے، بچوں کے جو ادب لکھنے والوں میں آپ کا بہت بڑا مطلب نام ہے۔ آج آپ کو قومی بیت پال کانفرنس میں بھی سنا، آپ کا وین بڑا اچھا لگا کہ آپ اس ریوائول کی بات کر رہے ہیں کہ جو کتاب کی اس وقت ہونی چاہیے، اور خاص کر بچوں کے ادب کی ہونی چاہیے، کہ بچوں کا ادب میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی رضی صاحب نے، قمر صاحب نے بات کی کہ جو ہماری نسل ہے نوجوان، وہ جو ایک بیرونی جلوار ہمارے پاس آ رہی ہے آئی ٹی کی اور اس کارٹونوں کی اور اس چیزوں کی، اسے ہم روک نہیں سکتے، لیکن اسے ہم مؤثر بنا سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر ہم اچھی کتابیں لے لیں۔ اب مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی کتابیں، ہم آپ کے عرصے سے پڑھ رہے ہیں بچوں کے ادب کو۔ اب آپ کی جو ریسنٹ میں کتابیں آئی ہیں، ایک تھی جلبری ہے، یہ سب دروازے کے پیچھے ہے، داستانی حمزہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے عنوانات سے اور جو آپ نے ان میں کہانیاں لکھی ہیں، ان میں مکس بھی ہے، ان میں ایک مارل ایتھک بھی ہے، اس میں فینٹیسی بھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ لوازمات ہیں جو بچوں کے ادب کے لیے ضروری ہیں اور بچوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں اگر ہم کوئی چیز ایسی کوٹڈ کر کے، کوئی ایسا میسیج دے کے ہم اپنے بچوں کو آگے میں پی رہا ہوں اس کے جو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ چینی جو نہ ڈالو جس اس طرف میں۔ وہ جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جس طرف جائیں ان کی کردار سازی، ان کی شخصیت سازی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کتاب سے جڑیں۔ اگر آج وہ کتاب سے جڑیں گے، وہ بڑے ہوں گے تو وہ پھر ادب سے، ادیب سے اور کتابوں سے جڑیں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا ویسے بھی بڑا ادب دوستوں سے جو ہے تعلق ہے، کتاب دوستوں سے تعلق ہے، بڑے بھائی مدد صاحب کے آپ اچھے دوست ہیں، ہمارے بڑے دوست ہیں جوان ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اب اس کو ایک ادارے کی صورت کام شروع کیا ہے کہ آپ ایک ادارے میں ہیں، آپ اس کے ایڈیٹر ہیں، تو آپ اگر یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ نئے لکھنے والوں کو ایک راستہ دے رہے ہیں کہ آج کا نوجوان جہاں اس کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں، دوسرا اداروں کے پاس وسائل نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر معیاری کتب نہیں چھپ رہی، ہم پھر کہتے ہیں وہ بکتی نہیں ہیں، بہت سی چیزیں، لیکن اگر آپ ایک عزم لے کے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ میں وین ہے۔ آپ نے بات کی اپنی ابتدائی تربیت کی، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، کہ آپ کو ابتدا میں گھر سے ہی ایسا گہوارہ ملا کہ جس سے آپ کو کتاب کی طرف آپ آئے، آپ کو ادب کی طرف آئے، تو میں سمجھتا ہوں آپ بڑے کامیاب ہوں گے۔ اگر اس کو آپ معیاری کتب دیتے ہیں اور اچھا
نئے لکھنے والوں کو حوصلہ افزائی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہے. سر بہت شکریہ جی. تو بات یہی ہے، کمپٹیشن سویئر کمپٹیشن ہر فیلڈ میں ہے سر جی. شاکر صاحب کمپٹیشن کہاں نہیں ہے سر؟ وداؤٹ کمپٹیشن کوئی پیس آف کیک ہے کہ آپ اٹھائیں گے کھا لیں گے؟ کمپٹیشن تو ہے. ان سے اچھی کہانیاں لکھیں، ان کو اچھی کہانیاں دیں بچوں کو. کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے مطلب ویژولی دیکھنا ہی ہے، آپ سنائیں گے بھی تو وہ دیکھیں. سر پچھلے دنوں نا جی میلیفیسنٹ پکچر ایک لگی تھی لاہور میں، ہم ساری فیملی گئے دیکھنے. وہ انجلینا جولی تھی اس میں. میرا خیال ہے 30,000 روپیہ ہمارا لگا پوری فیملی کا نا جی، ٹکٹس کا، آئل کا، اور وہ اندر اب وہ سموسے اور کوک تو نہیں، اب تو کریملائز پاپ کارنز ہیں یا KFC ہے. 30,000 میں 1.5 پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں، بچے بھی بڑے بھی. سب کو پتہ ہے کہ یہ فینٹیسی سٹوری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سٹک ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں. کہ کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ یہ تو جھوٹی سٹوری ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے. تو ابھی بھی آپ کا پاس ٹائم بچے جو ہیں وہ اپنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کو پھولوں کی دنیا میں لے جائیں، ان کو پریوں کی، جو ان کا بیسیکلی رائٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو زمانے کے حوادث آنے ہیں، میں جب میری والدہ فوت ہوئی ہیں تو میری ماں جاٹ تھی اور میرے والد شیخ ہیں. تو مطلب میں ایک کمیونٹی سے اٹھ کے دوسری کمیونٹی میں گیا اور اسی دن بڑا ہو گیا جس دن میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی. تو بچے جو ہیں کوئی پتہ نہیں انہوں نے زمانے میں جب چلے جانا ہے، ایکسپوز ہونا ہے. تو جب تک آپ ان کے سر پہ ہیں، ان کو اللہ کا واسطہ ان کا جو بچپن ہے وہ ان کو دیں، ان کو مزے کی سٹوریاں دیں، ان کو اتنی دیر تو پروٹیکٹ کریں نا. جیسے آج ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں بیچاری بچیاں، اور وہ روٹی روزی کے لیے بھیج دیتے ہیں لوگ جو ہے، دوسرا میں نام نہیں لوں گا، مطلب جو ہے نا، اور کام بچے جاتے ہیں اور ان کا بعد میں پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کدھر گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں غریبی دعوے میں، اگر ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ کی رضا سے، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ بھی کریں. احمد عدنان صاحب کو ویلکم ملتان میں ہمارے دوستوں کی تقریب میں آئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں اگرچہ ان کی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کے ادب کی ضرورت، اور اس سے میں بخوبی آگاہ ہوں کہ بچہ ایک جہان حیرت میں زندہ ہوتا ہے، اور اس کو اس کی تخلیقی دنیا، اس کی تخلیقیت کے ساتھ پروان چڑھانا چاہیے. جدید دور میں جو ہم IT کی یلغار دیکھ رہے ہیں، جیسے مجوکا صاحب نے بات کی، تو اس میں بچے کو ضرورت ہے کہ وہ پریوں کی کہانی، وہ کھل جا سمسم، وہ عمر و یار، وہ علی بابا، یہ سارے قصے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں، ان کو دوبارہ ان کو پڑھایا جائے تاکہ وہ ایک تخلیقی ذہن کے ساتھ جوان ہوں اور زندگی کو اپنی تخلیقیت کے حوالے سے دیکھیں، بجائے اس کے کہ میکانکی انداز میں وہ بڑھتے رہیں اور ان میں وہ اقدار، روایتی اقدار اور اخلاقیات وہ ختم ہو جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت کام ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور ہمیں اس کے ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے. دوست لکھتے ہیں، جیسے رضی ہیں، رضی نے لکھا ہے، شاکر بھائی نے بہت زیادہ لکھا بچوں کے لیے، تو اب وہ ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ گئے، لیکن پھر ان کو اس طرف آنا چاہیے اور بچوں کے لیے کہانیاں لکھنی چاہیے. بہت شکریہ جی. میں ویسے اب ایک چکتا ہوا سوال، صاف ظاہر ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، ڈبیٹ ہے ہمارے یہاں، کہ جیسے کہ احمد عدنان نے ایک جو ہمارے ہاں کلاسک ہے، اس میں کئی جیسے کہانیاں جو تھیں اور دادیوں سے سنتے تھے، ان کہانیوں کو حصہ بنایا، اپنی تبادلات کہانیاں چیزیں، لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ زیادہ تر جو ہے صاف ظاہر کہ ہمارے پچھلے قصے جنوں پریوں کے حوالے سے، اور یہ جو بچوں کے خاص انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو انہوں نے جو ہے اپنایا. لیکن میں ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں، میں شاید ہو سکتا ہے میں بھی پاسبل اس سے کچھ چیزیں کھلیں، کہ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اب بہت آگے جا چکے ہیں. تو کیا ہمارے جب بچہ جو ہے وہ شروع سے ایک ماورائی جو ہے کہانی لے کے آئے گا اور اس کے سامنے ایک ماورائی زندگی ہوگی جو کہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے، وہ ہم بھی یقیناً بہت سے فرضی دنیاؤں میں خوش ہوتے ہیں، شاعر ادیب تخلیق کرتا ہے فرضی دنیایں، لیکن کیا یہ اب جو، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے کہانی پڑھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عزیز اسری نے ایک علی پہ کیا گزری ایک ناول تھا، میری کہانی لکھی تھی، اس میں وہ پورا ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کی پوری لائف تھی جو ایک مطلب خاص طرح سے وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ بچوں کے لٹریچر کو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی جو یہ روایتی یا ہمارے کلاسک ادب ہے جو ایک جیسے بات کی عمر و یار یا اس کے علاوہ جو کہانی ہے جنوں پریوں کی، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں بچے،
لیکن کیا ہمیں انہیں حقیقت کی دنیا میں نہیں لانا چاہیے؟ کیا خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ نسل جب بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک قوم پرست یا اس کے ہاں جو ہے خاص طرح کی آئیڈیلسٹک جو لائف وہ دیکھتی ہے تو اس کا نقصان تو نہیں ہونے والا؟ میں یہ ایک سوال آپ کو سر اس کا یہ ہے کہ 3500 سٹوریز میری چھپی ہیں اب تک، 3500، اور موسٹلی یہی ٹاپک ہے میرا، تھوڑا سا ماورائی کہہ لیں اسے. لیکن میں نے جو گیم کھیلی ہے نا بچوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا ہم کریٹکس بھی ہیں، مطلب ہم جس ایج پہ ہیں ہم میں سے کوئی بچہ نہیں، مطلب وی آر ویل بیونڈ اور سینئر سٹیزن. میں نے بچوں کے ساتھ گیم کھیلی، میں نے میری کسی کہانی میں کسی پری یا بونے کے ہاتھ میں میجیکل وانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. مطلب دے نیور سے ڈو اٹ از اے پروویژن آف گاڈ. اللہ تعالیٰ ڈو اٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی نہیں کر سکتا. میں نے بچوں کی بات کروائی ہے پریوں سے، بونوں سے، لیکن ماورائی حالات یہیں ختم ہو جاتے ہیں. میری پریاں اور بونے 8 ماہ محنت کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی کوٹ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ بات ان سے کروائی میں نے، لیکن ان کو میں نے کیلس نہیں کیا بچوں کو. نہ ہی میں نے ان کو اس پہ کیا کہ جی اچھا جی کوئی بونا آ گیا تو وہ آپ کا کام کر دے گا، کوئی جن آ گیا تو آپ کو ڈرنا چاہیے. میں نے جن کو ہلیریس انداز میں لیا کہ جن سے باتیں ہو رہی ہیں بچوں کی، ٹھیک ہے نا، جن وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جن تانگ ہو گیا بچوں سے، ٹھیک ہے نا جی. وہ اس سے اس طرح کویشچن کرتے ہیں. کو بچہ جو ہے وہ کسی کی نقل اتار رہا ہے، تو اگر شمال کی ہوا چلتی ہے تو ریچول یہ ہے کہ آپ اگر آنکھیں مہنگی کر کے کسی بوڑھی عورت کو دیکھ رہے ہیں تو ہوا اگر رخ تبدیل کرتی تو آپ کی آنکھیں ادھر کی ادھر رہ جاتی. اگر آپ نے زبان باہر نکال کے کسی کی چینگے چڑھائے ہیں تو اگر وہ ہوا چینج ہوتی ہے تو آپ کی زبان ویسے ہی لٹکی رہتی ہے. وہ جب لٹک جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا جو حشر ہوتا ہے، آپ کی ماں آپ کو کھانا دیتی ہے تو وہ سمجھتی ہے جب آپ کھانے لگتے ہیں تو زبان باہر نکلا تو وہ آپ کو وہاں سے دنائی ہوتی ہے. پھر آپ کا فادر کو بات کرنے لگتا ہے تو وہ آپ کی زبان باہر نکل آتی ہے. وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہو. پھر وہ دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے اگر اس دفعہ جان چھوٹ جائے تو مطلب جو ہے نا جی آئندہ میں نہیں کروں. تو وہ جب یہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو قدرتی ہوا رخ بدلتی ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو وہ دوبارہ مطلب جو ہے نا جی وہ اس طرح کی حرکتیں وہ نہیں کرتا. تو مطلب میری کہانیوں میں کہیں بھی پریاں یا بونے یہ میسیج نہیں دیتی کہ جی وہ مفوق الفطرت انداز سے ان کا کوئی کام ہو جائے. اگر ہم ان لوگوں نے لے بھی صحیح تو ریلیونٹ ہوں. وہ بچے کیونکہ بچے ہیں میری بات وہ کم سنیں گے پری بونے کی، لیکن اس کے بعد جو ان کا ایکشن ہے وہ محنت پڑے. جی بہت شکریہ جناب احمد عدنان طارق صاحب. آج آپ سے جو ملاقات اور جو آج کی نشست ہے وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے امکانات عصر حاضر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بھرپور نشست ہے جس میں مختصر وقت میں ہم نے جو بچوں کا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے، بچے کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کیا لکھ رہے ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو کی. میں شکر گزار جناب احمد عدنان طارق آپ کا. ملتان کے اہل قلم کی طرف سے آپ تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی ہوئی. بہت شکریہ.